السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وقال تعالى في موضع آخر: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ محترم معزز علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ہم اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کی پیدائش پر جشن منانے کے لیے بازار اور گلیوں میں، کوچوں میں دوڑتے ہیں، جہاں تک مسئلہ اس بات کا ہے کہ کیا ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں یا نہ کریں۔ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو پھر کیسی کرنا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ درس دیا، اس بات کی تعلیم دی
کہ مجھ سے محبت چرچے کا نام ہے، اعلان کرنے کا نام ہے، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے تھے، ان احکامات کی بجا آوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ ہم پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب چلتے ہیں اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی محبت کا نمونہ اور مثال پیش کر دیا، قیامت کی صبح تک ویسی محبت کا نمونہ اور مثال پیش کرنا ناممکن اور محال ہے۔ نبی سے محبت ایسی کرتے تھے کہ جس کی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی۔ نبی سے ایسی انسیت تھی، نبی سے ایسا پیار تھا کہ نبی کو دیکھ لیتے تھے تو بھوک اور پیاس مر جاتی تھی، بھوک اور پیاس مٹ جاتی تھی، گھر میں بے چین ہو جاتے، نبی کے پاس آتے، نبی کے چہرے مبارک کا دیدار کر لیتے، صحابہ اکرام سب کچھ بھول جاتے تھے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کہ میرے نبی کے زبان مبارک سے کچھ بھی نکلے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسی محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مقدس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دینا پڑا۔ یہی محبت کا نتیجہ تھا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی فضیلت میں آیات نازل کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو محبت دل سے ہوتی ہے، پیار دل سے ہوتا ہے، الفت دل سے ہوتی ہے، اور نبی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، نبی سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ہم اور آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے ایمان کو بچا پاتے ہیں، اگر ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ایمان کی ڈائری کھولنا چاہیے، آیا ہمیں نبی سے محبت ہے یا نہیں؟ نبی سے محبت کرنا ہے تو آئیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ اٹھائیے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل یہ بتائی کہ نبی کی اتباع ہونی چاہیے، نبی کی اطاعت ہونی چاہیے، نبی کے ہر قول و فعل پر آمنا و صدقنا ہونا چاہیے۔ ہم نے نبی کا قول سن لیا، نبی کا عمل آ گیا، پھر نبی کے عمل کے سامنے ہمیں چوں چراکی کی گنجائش نہیں ہے، نبی کے قول کے سامنے، نبی کے فعل کے سامنے، صحابہ کی فعل کے سامنے اور قول کے سامنے کسی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ آ گیا نبی کا قول، آمنا و صدقنا کہہ دیجئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیے آپ کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، اور یہی دلیل ہے کہ ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں تو نبی سے ہمیں محبت ہے، نبی سے ہمیں پیار ہے۔ اچھا، ہم نبی سے محبت کا چرچا کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے نبی کی سیرت پڑھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو ایک محبوب کا تقاضا ہے کہ وہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے، نبی کی سیرت کو پڑھے اور اس بات کو نبی کی سیرت سے اخذ کرے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی سیرت
کو آئیڈیل اور اسوہ بنانے کا حکم دیا. آئیے آیت کریمہ اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے نبی، اے لوگو، اے دنیا والو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. اگر آئیڈیل بنانا چاہتے ہو کسی کو تو نبی کو آئیڈیل بنا لو، نبی کو نمونہ بنا لو، نبی کو اسوہ بنا لو. نبی کو آئیڈیل بنانا، نبی کو اسوہ بنانا، یہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے خوش ہوگا، کیونکہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی سے حقیقی محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو آئیڈیل اور نبی کو نمونہ بنانے کا حکم دیا ہے، تو ہم کیوں نہیں نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے؟ ہر معاملے میں نبی کو کیوں نہیں آگے رکھتے، کیوں نہیں مقدم کرتے؟ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں. نبی کی محبت، نبی کا اسوہ اور نبی کی سیرت ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت کی ایک بھی دلیل ہمارے اندر موجود نہیں ہے. حضرات گرامی، جب سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، سیرت آدمی پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رحمت و شفقت کا تھا، محبت کا تھا، لوگوں سے پیار کا تھا، لوگوں سے انسیت کا تھا. آدمی ایک دوسرے سے کیسے پیار کرے، ایک دوسرے سے کیسے میل محبت بنائے، ایک دوسرے سے کیسے شفقت کرے، ایک دوسرے سے کیسے مل جل کر کے رہے، ہمیں سیکھنا ہے. تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تب ہمیں جا کر کے ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور کیسے ہمیں رہنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں، لیکن ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے مطالعہ نہیں کیا، اس لیے آج ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ادھر ادھر کی کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے درمیان اختلافات، انتشارات ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے. آئیے اسی نبی کی سیرت کا ایک گوشہ، پیارے نبی کی محبت اور پیارے نبی کی رحمت لوگوں کے ساتھ کیسی تھی، اور یہ رحمت کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے اوپر نرم دل ہیں. اللہ کی ایک رحمت، اللہ کی ایک خاص رحمت پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحم دل ہیں، لوگوں کے لیے شفیق ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے نبی، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی، شقاوت قلبی ہوتی، تو لنفضوا من حولک، جو آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارشاد کے اشارے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کب ارشاد فرما دیں ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار، کوئی حکم دے دیں اس حکم کو بجا لانے کے لیے تیار. اے نبی لنفضوا من حولک، جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ چھٹ جاتے، یہ لوگ بکھر جاتے، یہ لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے. فاعف عنہم واستغفر لہم، تو اے نبی آپ ان کو معاف کیجئے. فاعف عنہم، ان سے درگزر کیجئے. واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب
مشورہ کرنے کے بعد کسی ایک معاملے پر، کسی ایک چیز پر آپ کا دل جم جائے، آپ اللہ کا نام لے کر کے اس کو کر گزریے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی متوکلین سے، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سب سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رحمت ملی تھی، جس رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، آپ لوگوں کے لیے شفیق ہو گئے، آپ کا دل لوگوں کے لیے بالکل نرم ہو گیا۔ اور یہ بات حدیث کی روشنی میں میں بتانا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شقی ہوتا ہے، جو شخص بدبخت ہوتا ہے، جو شخص اللہ کا معصیت گزار ہوتا ہے، معصیت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل کبھی بھی نرم نہیں ہوتا، اس کے دل پر، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اسی لیے اس کے دل کے اندر شقاوت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے۔ اور عام طور سے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو نرمی تھی وہ نرمی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں سخت ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رحمت سے نوازا تھا۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ اگر آپ شقاوت قلبی کا شکار ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ جو صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے، صحابہ اکرام کا ایک جتھا ہے، یہ جتھا بٹ جاتا، بکھر جاتا، آپ سے جدا ہو جاتا۔ معلوم ہوا نرم دل شخص کے پاس آدمی جمع ہوتا ہے، آدمی قریب ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جو محبت کو نچھاور کرتا ہے، اس کے قریب آدمی جاتا ہے، اور جس کے اندر شقاوت ہوتی ہے، جس کے اندر بدبختی ہوتی ہے، اور جو دل کے اعتبار سے سخت ہوتا ہے، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نرم دل دیا تھا اور نرمی سے نوازا تھا۔ اور آیت کریمہ میں اللہ نے ایک اور چیز بتائی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی کوئی معاملہ پیش آ جائے، کسی معاملے کو بجا لانا ہے تو اے نبی خود سے نہ کر جائیے، بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کر جائیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں مشورہ کر لیجئے، لوگوں کو، صحابہ کرام کو بٹھا لیجئے، ان کے سامنے معاملات کو رکھیے اور مشورے سے جو بات طے پائے اے اللہ کے نبی اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر کے کر گزریے۔ معلوم ہوا صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اے نبی آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے ہی کوئی کام کریں۔ مشورہ میں بڑا فائدہ ہے۔ مشورہ میں ایک تو جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اس شخص سے جو مشورہ لینے کے لیے لوگوں کو طلب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کچھ سمجھا، تب تو ہمیں بلایا اور بلا کر کے مشورہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم اسی لیے دیا تھا تاکہ صحابہ اکرام کے دل میں کسی طرح کی کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی تو اپنے سے خود سب کام کر لیتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی سے جوڑنے کے لیے، نبی سے تعلق قائم رکھنے کے لیے صحابہ اکرام کے درمیان مشورہ کا حکم دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ اپنے معاملات میں لوگوں سے مشورہ کر لیجئے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مشورہ کرنے میں آدمی کا بڑکپن جھلکتا ہے، آدمی کا بڑکپن چلکتا ہے، اور جب آدمی بغیر مشورہ سے کوئی کام کرتا ہے تو لگتا ہے یہ گھمنڈی ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر انانیت ہے، اور یہ بغیر مشورہ وغیرہ کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی صفت سے متصف کیا تھا۔ ایک اور آیت کریمہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک نبی تمہاری ہی نفسوں سے آیا، تمہاری ہی جنس سے ایک نبی آیا
جو نبی تمہارے اوپر بڑا شفیق ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کا اثر نبی کو ہوتا ہے. تمہیں مصیبت پہنچتی ہے اس نبی اس مصیبت کا اثر اپنے اندر محسوس کرتا ہے. حریص علیکم, تمہاری کامیابی پر حریص ہے, یہ چاہتا ہے کہ تم نیکی کی طرف آ جاؤ, یہ چاہتا ہے کہ تم جنت کی طرف آ جاؤ, یہ چاہتا ہے کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ. رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنین پر رؤوف ہے اور رحیم ہے. مومنین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے, مومنین کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتا ہے. یہ نبی کی خاصیت ہے, یہ نبی کا خاصہ ہے کہ نبی اپنے ماننے والوں کے ساتھ, نبی اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ شفقت بھرا معاملہ کرتے تھے, پیار بھرا معاملہ کرتے تھے, الفت و محبت سے پیش آتے تھے. یہ نبی کا تو اپنوں کے ساتھ ہے خاص, یہ اپنوں کے ساتھ اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے. لیکن یاد رکھیے صرف اپنوں کے ساتھ نہیں, غیروں کے ساتھ بھی کرتے تھے, غیر مسلمین کے ساتھ بھی کرتے تھے, غریب اور مسکین کے ساتھ بھی کرتے تھے, یتیموں کے ساتھ بھی کرتے تھے, بے کسوں کے ساتھ بھی کرتے تھے. یعنی ہر طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و شفقت کو لوگوں کے درمیان لٹایا کرتے تھے. ایک اور آیت کریمہ اٹھائیے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کا نقشہ کھینچا ہے جب اللہ کے نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے بڑا پریشان تھے. اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں, لوگ دعوت کو مان نہیں رہے, ہدایت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, لوگ ہدایت کی طرف آ نہیں رہے. اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دے رہے, اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہے, اللہ کے نبی کے اوپر مصیبت نازل کر دے رہے. اللہ کے نبی پریشان ہیں پھر بھی کہ کسی طرح میرے امتی, کسی طرح یہ مکہ والے, کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں, کلمہ پڑھ لیں, اللہ کے دین کو مان لیں, اللہ کی شریعت کو مان لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں, اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں. اے نبی, آپ نے لوگوں کو اللہ کی تعلیمات, آپ نے لوگوں کو اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنا دی. اے اللہ کے نبی, آپ کا کام ہے لوگوں کو بتا دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ ایمان نہیں لے آتے لیکن آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں, آپ ان کے پیچھے پڑ کے اپنی جان ہلاک کرنا چاہتے ہیں, اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں. اے نبی, ایسا نہ کیجئے, آپ لوگوں کو اللہ کے دین کو پہنچا دیجئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے والا ہے. یہ ہے ہمارے نبی کہ اللہ کے نبی ہماری ہدایت کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ راتوں کو جاگا کرتے تھے, دنوں کو لوگوں کی طرف جا کر کے نبی لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے. آ جاؤ میرے نبی کہتے تھے, آ جاؤ میرے شریعت کو مان لو, میرے دین کو مان لو, وہ دین مان لو جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دین کی شکل میں بھیجا ہے. حضرات گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, آپ کی شفقت ان آیات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحم دل بنایا تھا, شفیق بنایا تھا, محبت کرنے والا دل دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ اہم واقعات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ شفقت اور رحمت لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, کہیں گزر رہے تھے, ایک دیہاتی آیا, ایک بدو آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موجود چادر کو کھینچا. اور چادر بڑی موٹی تھی اور اس کے چاروں طرف موٹے حاشیے لگے تھے, بیور لگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن پر
آپ کے کندھے مبارک پر وہ چادر موجود تھی. وہ دیہاتی آتا ہے, دیہاتی آ کر کے اللہ کے نبی کی چادر کھینچتا ہے. اللہ کے نبی کی چادر اتنی تیز کھینچتا ہے کہ آپ کے گردن پر اس کے اثر نظر آتے ہیں, اس کا نشان نظر آتا ہے. اللہ کے نبی مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو ایک آدمی ہوتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے مال میں سے مجھے بھی دینے کا حکم ہے, ارشاد دینے کا حکم کیجئے. اے اللہ کے نبی, جو آپ کا مال ہے آپ اپنے مال میں سے اس بات کا آرڈر دیجئے کہ میرے لیے بھی اس میں سے کچھ مال نکالا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے, اللہ کے نبی مسکرائے, اور اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دے دیا, جاؤ اس بدو کو, اس دیہاتی کو اس مال سے دے دو, فلاں مال سے اسے دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دیہاتی آدمی کو جا کر کے مال دے دیا. یہ اللہ کے نبی کی شفقت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے اوپر موجود چادر کو کھینچ رہا ہے, اس چادر سے نبی محترم کو تکلیف ہوتی ہے, اس چادر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر دیکھا جاتا ہے, اللہ کے نبی محسوس کرتے ہیں اس کی تکلیف, لیکن اللہ کے نبی نے اس آدمی سے, اس دیہاتی سے کچھ بھی نہیں کہا, اس دیہاتی کو کوئی جملہ بھی نہیں بولا. اللہ کے نبی نے اس کے اس عمل پر ہنسنا شروع کر دیا, مسکرا دیا, اور مسکرانے کے بعد اس نے جس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی, جس چیز کو مانگا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم دے دیا. یہ تھی اللہ کے نبی کی شفقت. آج تو ہمیں تھوڑی سی کسی سے چوٹ لگ جاتی ہے تو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں. بائک چلاتے ہیں, سائیڈ بغل والا یا پیچھے والا آیا, تھوڑی سی دھکا دے دیا تو لو اب بوال مچ گیا, گالیاں دینا شروع, لڑائیاں شروع, تھوڑی تھوڑی سی بات پہ, معمولی سی بات پہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں, ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کہاں گئی نبی کی سیرت, کہاں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم؟ آؤ شفقت کرو, محبت اور رحمت کے ساتھ رہو, مل جل کر کے رہو, شفقت اور محبت کو لوگوں کے درمیان عام کرو. یہ ہے نبی کی محبت اور یہ ہے نبی کی رحمت. آئیے ایک اور حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے, حضرت عائشہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. یہودی لوگوں کا گزر ہوا, یہودی لوگ گزرے, اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے کہا السلام علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر موت ہو. یہودی ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں اسلام کے, آج بھی یہودی دشمن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے موت کی بد دعا کی کہ مر جائیں یہ. حضرت عائشہ سے برداشت نہیں ہوا. حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم, تم پر بھی ہو, اور لعنکم اللہ, اللہ تم پر لعنت کرے, اللہ تم پر غضب کرے, اللہ تم کو مٹا دے, اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی فٹکار ہو. حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا کہ ان کے سرتاج کو, ان کے شوہر نامدار کو اور پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ کو گالی دی جائے اور پیارے رسول خاموش رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اے یہودیوں تم پر اللہ کی لعنت ہو, تم مر جاؤ, تم مٹ جاؤ, تم پر اللہ کا غضب ہو. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتی ہیں اے عائشہ تم شفقت کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو, فحش کو تم چھوڑ دو, زبان سے گندی باتیں نکالنا چھوڑ دو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی کیسی بات کہہ دی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے اس کا جواب دے دیا. اور اے عائشہ سنو, ان لوگوں نے جو بد دعا کی تھی وہ بد دعا میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, لیکن میں نے جو کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں قبول کر لے گا. میں نے جو کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے
حق میں قبول کر لے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لوگ مرنے کی بد دعا دے رہے ہیں، دنیا سے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے وہاں بھی رحمت و شفقت کو دکھایا کہ نہیں، انہوں نے جیسا کہا ہے ویسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دے کر کے کہہ دیا کہ جس طرح تم نے کہا ہے وہی حال تمہارا ہو، جو تم نے مجھے کہا ہے وہی تم پر لوٹ جائے، وہی چیز تمہارے حق میں ہو جائے۔ یہ ہے نبی کی شفقت۔ اور دیکھنا چاہتے ہیں نبی کی شفقت، غزوہ ذات الرقاع کا موقع ہے۔ اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر اللہ کے نبی جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں مشورے سے یہ بات طے پاتی ہے کہ آگے محاذ سنبھالنا ہے، یہاں تھوڑا سا رک کر کے، تھوڑا سا ٹھہر کر کے سستا لیں، آرام کر لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مشورے کے بعد بکھر گئے، ادھر ادھر ہو گئے، کوئی سایہ دیکھ کر کے وہاں لیٹ گیا، کوئی کہیں لیٹ گیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ لیتے ہیں اور اپنی جگہ پر لیٹ جاتے ہیں۔ لیٹتے ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ جاتی ہے، آپ کو کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگنا ہی ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن مشرکین میں سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو آپ نے درخت میں لٹکا دی تھی اور تلوار کو بے نیام کرتا ہے، تلوار کو نیام سے کھینچتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو مجھ سے خوف نہیں آتا؟ اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کون ہے آج میرے ہاتھ میں تلوار، میرے ہاتھ میں ہتھیار آپ نہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ کے صحابہ بھی بکھر گئے، آپ کے صحابہ بھی ادھر ادھر ہیں، کیسے آپ بچ پائیں گے؟ اے محمد کہاں سے آپ بچ پائیں گے؟ بتاؤ، مجھ سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم سے نہیں ڈر لگتا ہے، تمہارا ڈر نہیں، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے تو کیا، مجھے تم سے ڈر نہیں ہے۔ اس نے کہا اے محمد تمہیں کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، کون تمہیں بچائے گا؟ میں چاہوں تو مار ڈالوں، میں چاہوں تو قتل کر دوں، کون بچائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہی ذات ہمیں بچائے گی۔ اس مشرک کے سامنے اللہ کے نبی نے بس یہ کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی ذات ہمیں بچائے گی۔ وہ مشرک کا ہاتھ کانپنے لگا، اس مشرک کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گیا، لرزنے لگا اس کا ہاتھ، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے تلوار اٹھاتے ہیں، زمین سے تلوار اٹھا کر کے کہتے ہیں اے مشرک، اے اللہ کا دشمن، یہ بتا تم ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد کیا مجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھ سے کون بچائے گا؟ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کون ہے اب تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا اے محمد آپ بہترین تلوار اٹھانے والوں میں ہیں، آپ وہ شخص ہیں جو بہترین ہیں، اے محمد آپ ہی ہماری جان بخش سکتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا یہ بتاؤ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا تنہا معبود ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اور کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، میں مسلمان نہیں رہوں گا، میں مسلمان نہیں ہوتا، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں، اس بات کی گواہی نہیں دوں گا۔
اس نے کہا ہاں اتنا تو کر سکتا ہوں، اتنی ضمانت لے سکتا ہوں کہ میں آپ سے پھر اب کبھی نہیں لڑنے کے لیے آؤں گا، آپ سے کبھی نہیں لڑائی کروں گا، اور ہاں آپ سے کوئی لڑنے کی کوشش بھی کرے گا، آپ سے کوئی لڑائی کی کوشش بھی کرے گا تو اے محمد یاد رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے کہ میں اس کو لڑنے سے باز رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ وہ آپ سے نہ لڑے، وہ آپ سے نہ لڑے، اتنا کہنا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے آزاد کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اور اس کے آپ کے چھوڑنے کے بعد وہ اپنے گروہ میں جاتا ہے، اپنی جماعت میں جاتا ہے، اپنے لوگوں میں جا کر کے کہتا ہے آج میں تم لوگوں میں سب سے بہتر شخص کے پاس سے آیا ہوں۔ یہ تاثر لے کر کے گیا محمد الرسول اللہ کی ذات سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اور محمد الرسول اللہ کے اس نمونے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آیا تھا، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کو جان سے مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کے اوپر قربان جائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تلوار آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، اور یہ چھوڑنا اس کو بڑا ہی اثر انداز اس کے اندر ہوا، اور یہ جا کر کے اپنے گروہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے آیا ہوں جو سب سے بہتر ہیں، تم لوگوں میں بہت ہی بہتر ہیں۔ اور یہی واقعہ اسی طریقے کا شفقت و رحمت کا ایک واقعہ پیشاب والا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ ایک اعرابی اور ایک دیہاتی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوڑ پڑے، دوڑنے لگے اس کو مارنے کے لیے، اس کو جھڑپنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے صحابہ، اے میرے ساتھی، جھڑکو نہیں، ان کو پیشاب کر لینے دو۔ جب انہوں نے پیشاب کر لیا، اس اعرابی نے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا جاؤ بالٹی لے کر کے جاؤ، ڈول لے کر کے جاؤ، اس کی پیشاب پر بہا دو۔ پھر اللہ کے نبی نے اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو اپنے قریب کیا اور قریب بلا کر کے کہا یہ مسجد ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے، یہاں پیشاب کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنی شفقت سے اللہ کے نبی نے اس اعرابی کو سمجھایا، اس دیہاتی کو سمجھایا۔ یہ اللہ کے نبی کی شفقت تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا یہ نمونہ ہے۔ حضرات گرامی، یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور بے کسوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہری داڑ پر بیٹھتے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جہاں ہری داڑ ہوتی ہے وہاں ہم جانا کی کوشش کرتے ہیں، سوکھی داڑ کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ملنا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسوہ اور نمونہ پکڑیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک کالی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی اور ستھرائی کی ذمہ داری اسی کے اوپر تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے رات کے وقت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر دفن کر دیتے ہیں، اس کی تجہیز و تکفین کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دن دیکھتے ہیں کہ وہ کالی عورت آتی نہیں، عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے، صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتاؤ وہ عورت کا کیا ہو گیا، وہ عورت دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے اے اللہ کے نبی وہ تو فلاں رات اس کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ اے اللہ کے نبی آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس لیے کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیا جائے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عورت کے انتقال کو بڑا حقیر سمجھا کہ ایک جھاڑو دینے والی عورت تھی، ایک کالی سیاہ عورت تھی، کیا نبی کو تکلیف دیا جائے۔ لیکن جب نبی کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا حال ہے، نبی کو معلوم ہوتا ہے اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے دفن کر دیا۔ نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، بتانا چاہیے تھا، اچھا چلو ٹھیک ہے نہیں بتایا تو اب تو بتا دو اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کو دکھا دو، میں جا کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس گئے اور جا کر کے نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کی قبر ابھی تک تاریک تھی، اس کی قبر کے اندر ابھی تک روشنی نہیں تھی، میری نماز جنازہ کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر روشن کر دی گئی ہے، اس کی قبر کے اندر اجالا کر دیا گیا ہے۔ یہ نبی کی شفقت تھی کہ ایک عورت جو کالی عورت تھی، جو مسجد نبوی کے میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس عورت کا بھی اللہ کے نبی کو اتنا خیال تھا کہ اللہ کے نبی نے اس کے انتقال کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، کچھ دن کے بعد جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا ہے تو اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر جا کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر جا کر کے پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا تو یہ ہے نبی کی شفقت، یہ ہے نبی کی محبت۔ اچھا یہ ساری باتیں، یہ شفقت کی باتیں، رحمت کی باتیں اور نبی کی سیرت کے اور گوشے جو بیان کیے جاتے ہیں، یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف قصے اور کہانی کے طور پر سنا دیا جائے؟ صرف قصے کے طور پر لوگوں کے درمیان بیان کر دیا جائے؟ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے دل کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر بٹھایا جائے اور اپنی سیرت سے اس کو اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رحمت جو بیان کی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر بھی رحمت کا جذبہ پیدا کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، رحمت اور شفقت کا بھرا معاملہ کریں۔ رشتہ داروں سے کوئی معاملہ ہو گیا، پڑوسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، دوست و احباب سے کوئی معاملہ ہو گیا تو لڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس معاملے کو سلجھا دیں، اس معاملے کو رفع دفع کر دیں۔ یہی اس آج کی اس تقریر کا خلاصہ ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم تو یہ ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ کسی نے تھوڑی سی تکلیف دی ہے تو ہم اس سے زیادہ اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں اور رشتہ داری، تعلقات یہ سب منقطع کر دیتے ہیں۔ نبی کے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی وہ ہمیشہ مجھ سے برا سلوک کرتا ہے۔ میں اے اللہ کے نبی اس سے بردبارانہ انداز میں پیش آتا ہوں اور مجھ سے جہالت کرتا ہے، مجھ سے جہالت کرتا ہے، میں اس سے محبت سے پیش آتا ہوں، مجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر جیسا تم کہہ رہے ہو حقیقت ویسا ہے تو تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور یاد رکھو تم ایسا کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار پاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ایک مددگار بھیجتا رہے گا، مددگار لگا دے گا جب تک تم یہ معاملہ کرتے رہو گے۔ معلوم ہوا کسی سے کوئی آدمی آپ سے رشتہ داری کو منقطع کرنا چاہتا ہے، آپ سے تعلقات کو منقطع کرنا چاہتا ہے تو آپ اس تعلقات کو منقطع نہ کیجئے، تعلقات کو ختم نہ کیجئے، تعلقات کو برقرار رکھیے، آپ اس سے تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دو فائدہ ہے، ایک تو آپ دنیا کے اندر اچھے شہری اور اچھے آدمی بن کر کے رہیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو پسند فرمائے گا، آپ سے محبت کرے گا۔
تو یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کے تعلق سے کہا گیا ہے، لیکن یہ رشتہ داری تک منحصر نہ کیجئے، اس کو وسیع کیجئے۔ آپ کے پڑوسی نے کوئی تکلیف دے دی تو آپ تکلیف دینے کی کوشش نہ کیجئے، اس سے محبت بھرا معاملہ کیجئے۔ آپ کے بھائی نے کوئی تکلیف دے دی تو بھائی سے انتقام نہ لیجئے، بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ کے تعلقاتی ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی غلط بات، کوئی نازیبا حرکت آ گئی ہے تو اس نازیبا حرکت کو بڑھانے کی کوشش نہ کیجئے، اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی باتوں کو لوگوں تک عام کریں۔ یہ اس طرح کی تقریروں کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں تک عام کیا جائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں غلط چیزیں بیٹھ چکی ہیں، اس سیرت کے ذریعے سے ان کے ذہن و دماغ سے ان غلط خیالات کو نکال دیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔